پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، ارے کفن بھی تو نے نہ پایا میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام سید الشہداء فرزند رسول دلبند علی و بطول کے سر اطہر سے متعلق بات کرتے ہوئے حسین کو کہنے والوں نے کہا کہ حسین معراج انسانیت ہے، ہر ایک حرف صف معتبر حسین کا ہے، کتاب صبر میں ہر خشک و تر حسین کا ہے، ثبوت رشتہ قرآن و اہل بیت بنا سنا پہ محو تلاوت جو سر حسین کا ہے، سب انبیاء کا سفر حد سفر پہ ہے تمام، شروع صبر کی حد سے سفر حسین کا ہے، صلوات و صوم پہ اس کے گمان مت کرنا، خدا کا ہوگا یقیناً اگر حسین کا ہے، قسم خدا کی وفا یہ خون کا ہر ایک قطرہ میری رگوں میں رواں ہے مگر حسین کا ہے، نکال لائے گا ہر کو حصار ظلمت سے وہ نوجوان جو نقیب سحر حسین کا ہے، جہاں پہ ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر، جہاں پہ ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر، زمانے بھر میں فقط ایک در حسین کا ہے، بلا شبہ حسین معراج انسانیت ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وادی برحق جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا۔ حسین کون ہے؟ وہ قاری قرآن جس نے نوک نیزہ پر بھی تلاوت قرآن پاک کی، وہ محافظ حرم جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، وہ پاسبان شریعت جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وطن عزیز کو ترک کر دیا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ جس نے 3 دن کی بھوک پیاس میں جہاد کیا، وہ ذمہ دار اسلام جس نے بقائے دین کے لیے بھرا گھر لوٹا دیا، وہ عبادت شعار جس نے برستے تیروں میں نماز ادا کی اور جس کا سر تن سے جدا کیا گیا تو نوک نیزہ سے آیات قرآنی کی تلاوت کرتا رہا، وہ سجدہ گزار جس نے زیر خنجر ستم سجدہ کیا، وہ مساوات کا علم بردار جس نے جون غلام حبشی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، وہ راکب دوش رسول جس کی خاطر مرسل اعظم ناقہ بنے اور جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، وہ وارث خلق عظیم جس نے بیگانوں کو عمر بھر سیراب کیا، وہ مولا کریم و رحیم جس نے حر کی خطا کو معاف کر کے اسے حقیقی حر بنا دیا۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام قارئین کرام اس فرزند رسول حسین ابن علی پر کہ جس نے دین کی آبرو بچا لی، جس نے دین کو نئی زندگی بخش دی، اس وقت میں کہ جب دین حق دین خدا نام پروردگار مٹ رہا تھا، اپنے لہو کے ذریعے سے دین حق کو بچایا، نام پروردگار کو بچایا اور تا ابد زندہ کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ فرزند رسول حسین ابن علی کے جس کے سر بریدہ کے متعلق ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، بڑا بلند مرتبہ پیش پروردگار پایا، اور اس فرق اطہر کا سرتن سے جدا کیا جانا جسے روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ایک عجب واقعہ ہے کہ نوک نیزہ پر سنا پر ہونے کے باوجود اس فرق اطہر نے آیات قرآنی کی تلاوت کی اور جس کی زیارت کو پروردگار عالم نے عبادت قرار دے دیا اور جس کے مشہد پر پہنچ جانا ایک سعادت قرار دے دیا، کمال اتصال کے سبب جسے جانب پروردگار 3 نعمتیں عطا ہوئیں، اور وہ 3 نعمتیں عزیزوں وہ نعمتیں ہیں کہ جو فرزند رسول حسین ابن علی کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ الایمان فی ذریتی، یعنی ذریت میں فرزند رسول کی پروردگار عالم نے امامت دے دی۔ دوسری نعمت کیا ملی؟ الشفاء فی التربت، تربت میں شفا دے دی کہ مرض کو دور کر سکے، دفاع کر سکے، وہ ظاہری مرض ہو یا باطنی مرض ہو۔ اور پھر تیسری نعمت کیا ملی؟ الاجابت الدعاء فی القربت، یعنی کہ تحت قبا پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب وہاں کہا گیا کہ تم ہماری بارگاہ تک پہنچ گئے،
تم نے بےکس کا نام لیا، تم نے مظلوم کا نام لیا، تم نے پیاسے کا نام لیا، تم نے سید و سردار کا واسطہ دیا. اب تم جو صحیح کوشش کرتے ہوئے حق کے راستے پر چلتے ہوئے ہماری بارگاہ تک پہنچ گئے تو پھر ہم تمہارے اس سوال کو رد نہیں کر سکتے. قارئین کرام، بڑا مرتبہ ہے پیش پروردگار فرزند رسول حسین ابن علی کا، اس فرق اطہر کا کہ جسے اس انداز کے ساتھ پھرایا گیا کہ وہ اپنی فتح کا جشن منائیں اور آگے آگے تماشا دیکھنے والے ان سروں کو دیکھیں. بس عزیزان گرامی، ایک منزل، ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب نبی زادیاں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ اے خولی ان سروں کو دوسری جانب لے جا تاکہ لوگ تماشا سروں کا دیکھنے میں مشغول ہو جائے اور ہمارے برہنہ سروں کی جانب وہ نہ دیکھ پائیں. میرا لاکھوں درود و سلام نبی زادیوں کے ان سرائے اقدس پر کہ جن کی ماں کا جنازہ شب میں اٹھایا گیا اور جنہیں کوچا بکوچا دیار بدیار پھرایا گیا، اور ایک ایک منزل کی مصیبتیں جنہوں نے صبر و سکون کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ، صدق و صفا کے ساتھ طے کی ہیں. اور وہ منزلیں کیوں کر تاریخ بھلا سکتی ہے؟ وہ روایتیں جو ہم تک پہنچیں اور جو روایتیں تاریخ نے بیان کی ہیں کہ بی بی سکینہ جو کبھی اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں، کبھی اپنے چچا کو یاد کرتی تھیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مقام، ایک منزل ایسی آئی کہ جب تمام سر نوک نیزہ پہ تھے اور ایک سر، راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا نظر آیا. میں نزدیک گیا اور میں نے خولی سے پوچھا، سوال کیا کہ خولی یہ تو بتا کہ یہ کس کا سر ہے، اس لیے کہ جتنے سر ہیں وہ تو نوک نیزہ پہ نظر آتے ہیں، ایک سر کس کا ہے کہ جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا نظر آتا ہے. خولی نے کہا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس قیدی سے پوچھو کہ جو اونٹوں کی مہار پکڑے ہوئے چلا آ رہا ہے. بس عزیزان گرامی، جب میرے چوتھے امام علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین، میرا لاکھوں درود السلام اپنے امام پر، کہ جب امام نزدیک آئے ہیں تو اس سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ تو بتائے قیدی کہ سب سر نوک نیزہ پہ ہیں، یہ ایک سر کس کا ہے کہ جو گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. عزیزوں، وہ سر جو جھکا ہوا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ جو سر اٹھ نہیں سکتا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ سر کس وجہ سے جھکا ہوا تھا. نامحرموں کے مجمع میں کوفہ و شام کے بازاروں میں ماں بہنوں اور پھپھیوں کو سر برہنہ نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے، یا شاید توق و سلاسل توق گراں بار جو امام کے گلے میں ڈالی گئی تھی، گرانی آہن کے سبب میرے مولا کا سر نہیں اٹھ سکتا تھا. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ سر کس کا ہے، اے شخص یہ بتائے قیدی کہ سب سر نوک نیزہ پہ کس کا سر ہے، تو وہ سر جو جھکا ہوا تھا، میرے قیدی مولا نے سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، تو نے پہچانا نہیں؟ اگر تو جان لیتا کہ یہ سر کس کا ہے تو یہ سوال مجھ سے نہ کرتا. اے سوال کرنے والے، یہ سر میرے چچا ابو الفضل العباس کا سر ہے. یہ سر میرے چچا ابو الفضل العباس کا سر ہے کہ بارہا اس سر کو نوک نیزہ پہ نصب کیا گیا، لیکن ہر مرتبہ نیزے کی بلندی سے یہ سر زمین پہ آ گیا. جب اس سر بریدہ سے سوال کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سر نیزے کی بلندی پر، نیزے پر نصب نہیں رہتا، نیزے پر ٹکتا نہیں ہے اور ہر بار زمین پہ آ جاتا ہے، تو سوال با اجاز پروردگار اس سر بریدہ سے یہ آیا کہ میں کیا کروں جب میرا سر نیزے پر بلندی پر پہنچتا ہے تو مجھے نبی زادیاں سر برہنہ دکھائی دیتی ہیں. اللہ اللہ، کیا قیامت کی گھڑی کہ پردے کا پاسبان کہہ رہا ہے، بیویوں کا نگہبان کہہ رہا ہے. عباس جری کا سر بریدہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ کیا کروں جب بلندی پر میرا سر پہنچتا ہے تو نبی زادیاں، علی و بطول کی بیٹیاں، میری شہزادیاں مجھے سر برہنہ دکھائی دیتی ہیں کہ میں نے جن کی پردے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. میرا سلام مولا ابو الفضل العباس کے اس سر بریدہ پر، میرا سلام ان سرائے اقدس پر کہ جنہیں جب حاکم کے دربار میں لایا گیا ہے، عزاداروں کی ذلت و رسوائی کے ساتھ لایا گیا ہے. ایک رسی میں 12 گلوں کو رسن میں اسیر کر کے لایا گیا ہے. حاکم اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ یہ حسین کی لاڈلی بچی، سینے پہ سونے والی بچی، تو حاکم یہ کہتا ہے کہ بڑی محبت تھی تیرے بابا کو. عزاداروں، اس یتیم کا حلیہ جو روایتیں بیان کرتی ہیں، کملائے و رخسار،
رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے لہو ٹپکتا ہے، یتیمی کے آثار ہیں، گرد و غبار ہے، سہمی ہوئی بچی حاکم کے دربار میں ہے، اور حاکم سوال کر رہا ہے، باپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا، تیرا بابا تجھے سینے پہ سلاتا تھا، ہم تو تب جانے کہ تو پکارے اور تیرے بابا کا سر خود بخود تیری گودی میں چلا آئے۔ کیا ستم بالا ستم ہے عزیزوں کہ محبت کا امتحان باپ اور بیٹی کی اس انداز میں نہیں لے رہے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ روایت کے الفاظ مجھے نہیں معلوم، عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی ہے کہ بچی نے دریدہ دامن پھیلا دیا اور کہا بابا یہ لئی میری محبت کا اور آپ کی محبت کا امتحان لیتے ہیں، بابا مجھے نہیں معلوم، چلے آؤ میری گودی میں اگر یہ بیٹی تمہیں پیاری ہے۔ بس عزاداروں روایت یہ کہتی ہے دیکھنے والوں کی نگاہوں نے دیکھا، عزیزوں دیکھنے والوں نے دیکھا اور حیران اور ششدر رہ گئے۔ ایک مرتبہ تشت سے فرق اثر بلند ہوا اور بی بی سکینہ کی گودی میں چلا آیا۔ میرا لاکھوں درود و سلام ہو جس نے کیسے کیسے امتحان دیے ہیں، میرا لاکھوں درود و سلام ہو کہ حاکم کے دربار میں جب بچی کی محبت کا امتحان اس انداز میں ظالموں نے لیا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، جب منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے یزید لئی شراب خوار کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے، ایک ایک بی بی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ وہ لئی کہتا تھا من حاضہی و من حاضہی، یہ بی بی کون ہے اور وہ بی بی کون ہے، اور وہ لئی تعارف ایک ایک بی بی کا کراتے تھے، یہ علی اکبر کی ماں ہے، یہ علی اصغر کی ماں ہے۔ عزاداروں پھر سوال کیا گیا کہ یہ کنیزوں کے جھرمٹ میں کون متکبر بی بی ہے؟ اس وقت جواب آیا کہ یہ حسین کی ماں جائی زینب بنت علی ہے۔ میرا سلام پہنچا سیران اہل حرم کے بیبیوں پر کہ جو حاکم کے دربار میں اس انداز سے لائی گئی تھیں۔ اور پھر کہتے یہ ہیں کہ وہ لئی بے ادبی کرتا تھا، اپنی چھڑی سے امام کے دندان مبارک پر پھیرتا ہوا بے ادبی کرتا تھا، نشے میں چور تھا۔ فتح کے ایک مرتبہ ضعیف صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں حاکم کے دربار میں کہ خبردار اے یزید، ان لب و دنداں پہ تو یہ بے ادبی نہ کر، اس چھڑی کو نہ پھیر، یہ بے ادبی نہ کر۔ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ایک دن وہ تھا کہ رسول خدا لب و دنداں کے بوسے لیا کرتے تھے، اپنے نواسے کو کاندھوں پہ سوار کرایا کرتے تھے، اپنے نواسے کو سینے سے لگایا کرتے تھے۔ آج یہ بے ادبی کر رہا ہے، رسول خدا اگر ہوتے تو کانپ جاتے۔ بس عزیزان گرامی کس زبان سے عرض کروں کہ کیا کیا اس سر نے دیکھا، کیا کیا ظلم و ستم اس سر نے دیکھے ہیں، اور کیا کیا ستم لعینوں نے ڈھائے ہیں کہ وہ دن آیا کہ جب قید خانہ شام ہے اور بی بی اس شام کے زندہ میں مقید کی گئی ہیں۔ عزاداروں وہ اندھیری کوٹھڑی، وہ اندھیرا گھر کہ جہاں دن کی روشنی میں بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، جہاں بیبیوں کا یہ عالم تھا کہ شب و روز گریا تھا اور عبادت الہی میں مصروف۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے چوتھے امام سید الساجدین علیہ السلام علی بن الحسین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہیں، اور نماز شب کی عزیزوں یاد رکھیے گا بڑی تاکید ہے۔ امام نے وقت آخر میں ایک ہی تو جملہ کہا تھا جب رخصت ہو رہے تھے، اے بہن زینب شب کی نمازوں میں ہمیں یاد رکھنا، شب کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، یہ بیٹھ کر نماز شب کا پڑھنا یاد رکھیے عزیزوں۔ روایت کہتی ہے بیٹھ کر چوتھے امام نے دیکھا تھا، فریضہ واجبی نہیں ادا کر رہی تھیں۔ روایت یہ کہتی ہے جناب زینب جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھیں، میرے امام حیران ہوئے اور حیران ہو کے پھوپھی سے سوال کیا، پھوپھی اماں آج کیا بات ہے، آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو آقا زادی نے جواب دیا تھا جانے دو بیٹا، کیا کرو گے وجہ جان کے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں آپ عالمہ ہیں، آپ محدثہ ہیں، آپ عاقلہ ہیں، پھوپھی اماں آپ جانتی ہیں، آپ پھر بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کہا بیٹا وجہ جاننا چاہتے ہو تو سنو، حاکم کی جانب سے کھانا اور پانی اتنا تھوڑی مقدار میں آتا ہے کہ میں اکثر اپنے حصے کا پانی بھائی کے یتیموں کو دے دیتی ہوں، میں اکثر اپنے حصے کا پانی بیبیوں کو کھانا دے دیتی ہوں۔ اب فاقوں پر فاقے کرتے کرتے ذوف بدن کا یہ عالم ہے کہ میں کھڑی ہو کر نماز شب نہیں پڑھ سکتی۔ میرا سلام پہنچے اللہ اللہ، کیا مرتبہ ہے نبی زادی کا، کیا مرتبہ ہے ثانیہ زہرا کا، کیا مرتبہ ہے علی کی بیٹی کا کہ بی بی نماز شب پڑھ رہی تھی، فریضہ واجبی نہ تھا۔ آزاداران امام پھر بی بی
کس انداز سے بھائی کے یتیموں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ ایک شب ایسی آئی اسی زندان میں کہ جب روتے روتے باپ کے سینے پہ سونے والی بچی کے گریے کا وہ عالم ہوا کہ کسی طور خاموش نہ ہوتی تھی، کہتی تھی مجھے میرے بابا سے ملا دو۔ جب خواب سے بیدار ہوئی تھی اس وقت تڑپتی تھی، کہتی تھی میرا بابا ابھی ابھی یہیں آیا تھا، مجھے لینے آیا تھا۔ ماں نے جو باتیں سنی کہا سکینہ بیٹی جدائی کی باتیں نہ کرنا، سکینہ بیٹی جانے کی باتیں نہ کرنا، ماں اب کس کے سہارے جیے گی۔ عزاداروں بچی تڑپ تڑپ کے روتی تھی، یاد پدر میں بے قرار ہوتی تھی۔ جب چوتھے امام نے بھائی نے یہ حال دیکھا، میرے امام زندہ باں کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اے زندہ باں جا اور حاکم سے کہہ دے میری بہن یاد پدر میں آج بہت بے قرار ہے، اگر ہو سکے تو اتنا کرم کر دے کہ میرے بابا کا سر بھجوا دے، شاید میری بہن کی بے قراریوں کو کچھ صبر آ جائے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں عزیزان کرام کہ حاکم نے فرق اطہر امام علی مقام کا ایک تشت میں ڈھانک کے بھیجا، اور جب وہ فرق اطہر زندہ باں لے کے آیا ہے تو روایت کہتی ہے کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے ہوئے در زندہ پہ میرے چوتھے امام آئے اور کیا کہا، کہہ کے باپ کے سر کی تعظیم کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا کے سر کی تعظیم ہوئی، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی آواز آئی۔ شام کے زندہ میں اس فرق اطہر کا آنا کیا تھا، اندھیرے گھر میں روشنی آ گئی۔ قارئین کرام تاریخ کہتی ہے اس اندھیرے گھر میں، اس ٹوٹے ہوئے قید خانے میں ایک دم سے روشنی آ گئی، زندگی آ گئی، نور آ گیا۔ وہ فرق اطہر کیا آیا، سیدانیوں میں کوہرام میں ماتم بپا ہوا، واہ حسینہ کا شور بلند ہوا۔ پھوپھی آگے بڑھیں، ماں آگے بڑھیں، نبی زادیوں نے آگے بڑھ کے سر بریدہ فرق اطہر امام علی مقام کی تعظیم کی، اور پھر ماں نے کہا لو بی بی تڑپتی تھیں، پھوپھی پکاری لو میری بچی، باپ کا سر آ گیا، باپ سے ملاقات کو تڑپا کرتی تھی۔ بس یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی نے بابا کے سر کو گودی میں رکھا، بے قرار ہوئی، یاد پدر میں بے قرار بچی۔ ذرا تصور تو کیجئے، باپ کی لاڈلی سینے پہ سونے والی، بھائیوں کی دلاری، چچا کی چاہنے والی، عزاداروں کیا حال ہوا ہوگا، کیا عالم ہوا ہوگا صختیاں اور صحبتیں اٹھاتے ہوئے کہ آج جو مدتوں کے بعد بابا کے سر کو پایا، رخساروں پہ رخسارے ملے، منہ پہ منہ رکھا اور تڑپ تڑپ کے باتیں کر کے کہا بابا اب آئے ہیں تو جانے نہ دوں گی، اگر جائیے گا تو مجھے بھی اپنے ہمراہ لے کے جائیے گا۔ یہ باپ اور بیٹی کی پیار اور محبت کی باتیں تھیں۔ نبی زادیوں میں کوہرام بپا تھا، ماں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ رہی تھی۔ عزاداروں ایسے میں باتیں کرتے کرتے روایت کہتی ہے کہ بچی خاموش ہو گئی، اب سکینہ کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ماں یہ سمجھی میری بچی کی بے قراریوں کو قرار آ گیا۔ پھوپھی نے جانا کہ سکینہ کو کچھ دیر سکون مل گیا، باپ کی یاد میں تڑپتی تھی، باپ کے سر سے فرق اطہر سے ملاقات ہو گئی، شاید بچی کو سکون مل گیا۔ اب جو پھوپھی نے شانہ ہلایا، سکینہ کہہ کے صدا دی تو ایک قیامت شام کے گھر میں بپا ہو گئی۔ بچی نے جواب نہ دیا، سید سجاد کو صدا دی، بیٹا آؤ دیکھو، سکینہ جواب نہیں دیتی، اور میرے چوتھے امام آگے بڑھے۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے بی بی سکینہ کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ سر کو جھکا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں سکینہ نے قضا کی، پھوپھی اماں باپ کی شیدا گزر گئی، پھوپھی اماں باپ کی عاشق چلی گئی۔ بس قارئین کرام، سامعین کرام، ایک قیامت بپا ہے۔ اس فرق اطہر پہ کیا قیامت ہوئی ہوگی، اس بیویوں پر، ان پر کیا قیامت ہوئی ہوگی۔ اس ماں کے دل سے کوئی پوچھے، اس پھوپھی کے دل سے کوئی پوچھے، اس بھائی کے دل سے کوئی پوچھے کہ اس اندھیرے گھر میں کیوں کر سکینہ بی بی کی قضا ہوئی، اور کیوں کر بی بی سکینہ نے گھٹ گھٹ کے جان دے دی اور بابا کے سر کو پا کے جو آخری ملاقات کی تو الفاظ بچی کے یہی رہے کہ بابا اب جو آئے ہو تو تنہا نہ جانے دوں گی۔ بچی کی روح آزاد ہوئی، اور آزاداران امام اپنے چوتھے امام کو پرسا دیجئے، اپنی بیویوں کو پرسا دیجئے، اس دکھیاری ماں کو پرسا دیجئے کہ شام کے زندہ میں سکینہ نے مر کے اس اندھیری کوٹھڑی کو اپنے نام سے آباد کر دیا۔ اب تا ابد جہاں کہیں پر بھی خون حسین کا تذکرہ ہوگا، اب تا ابد جہاں کہیں پر بھی کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کا ذکر ہوگا، وہ خون ناحق جو ارض مقدس پہ بہایا گیا،
وہ خون ناحق کے جس کے بارے میں پکار پکار کے کہنے والے نے حقیقت بیان کر دی کہ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے۔ یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے قارئین کرام، سامعین کرام، کہ اس خون کی خوشبو تو زمانے میں دور دور تک پھیلی، مشرق و مغرب میں پھیلی، زمین و آسمان میں پھیلی، اور اس نور کی، اس خون کی خوشبو تا ابد باقی رہے گی، اور اس خون کی خوشبو سے ایک گلشن آباد ہوگا، دین حق باقی رہے گا، نام حق باقی رہے گا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کاری لاش پہ زہرا میرے حسین حسین، ارے کفن بھی تو نے نہ پایا